السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 45، آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ جی ڈاکٹر۔ یا ایہا النبی، ہاں جی، یہاں پہ کون سی مد ہے؟ مد متصل ہے۔ یا ایہا النبی، ہا بڑی ہا ہے، اقصی حلق سے، حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے۔ ایہا النبی، نون مشدد ہے تو نون مشدد پہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے۔ ایک الف کی مقدار کے برابر آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے۔ ایہا النبی انا، ہاں جی، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، اور یہاں پہ کون سی مد ہے؟ مد منفصل ہے۔ ارسلناک، را پر پڑی جائے گی کیونکہ را سے پہلے زبر ہے۔ سل، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ سلناک، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف کے برابر لمبا کریں گے، کاف باریک ہوگا۔ شاہدا، شین حروف شجریہ میں سے ہے، ہا بڑی ہے۔ شاہدا، نون تنوین ہے دال کے اوپر، بعد میں واو آ گیا ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ شاہدا ومبشرا، را پر پڑی جائے گی اور را کے بعد پھر ادغام مع الغنہ ہے۔ ونذیرا، ذال نرم حروف میں سے ہے، نرمی سے ادا کریں گے اور را پر پڑی جائے گی، اور وقفاً آخر پہ تنوین ہے را کے اوپر، بعد میں الف ہے تو وقفاً الف مدہ سے بدل دیں گے۔ وداعیا، دال کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، الف سے پہلے زبر ہے۔ وداعیا، عین وسط حلق سے، وداعیا، نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ وداعیا الی اللہ، الی اللہ لفظ اللہ اور پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے
زبر ہے، اللہ بِإِذْنِهِ، زال نرم ہے، اور آخر پہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، نون تنوین کے بعد میم ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، نون کے نیچے زیر ہے اور بعد میں یا ساکن ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ تو کون سی یا بنتی ہے؟ یا مدہ بنتی ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اور آخر پہ را کے اوپر تنوین ہے اور آخر پہ الف ہے تو تنوین کو وقفاً الف مدہ سے بدل دیں گے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا ہے، شاہدن گواہی دینے والا، ومبشرن اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، وداعیا اور اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ اللہ، وداعیا اور بلانے والا، اللہ اللہ کی طرف، باذنہ اس کی اجازت سے، وسراجا منیرا اور روشن چراغ۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کو بیان فرمایا ہے، جن سے وہ عظیم الشان آپ کا مقام، مرتبہ اور وہ مراتب معلوم ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا ہے، اور ان ذمہ داریوں پر بھی روشنی پڑتی ہے جو رسول کی حیثیت سے آپ پر عائد ہوتی ہیں، جو آپ کے ذمے لگائی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا عالی شان مقام اور مرتبہ دیا ہے اور اتنے اعلیٰ مراتب پر آپ کو فائز کیا ہے، تو آپ کے مخالفین جتنا مرضی آپ پر بہتان باندھ لیں، جتنی مرضی زبان درازی کر لیں، وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ ان کی زبان درازی سے، ان کی مخالفت سے آپ کی شان میں کوئی کمی واقع ہو سکتی نہیں۔ آپ کو جو مراتب دیے گئے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ کی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے آپ اس کو ادا کرتے رہیں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں، مخالفین کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ تو ان میں سے سب سے پہلی جو صفت ہے وہ ہے شاہدہ، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ جو شہادت ہے، گواہی ہے، یہ 2 طرح سے ہے۔ ایک ہے دنیا میں کیا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور سچا دین جو ہے وہ صرف دین اسلام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والوں نے بھی گواہی دی، قائما بالقسط اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، العزیز جو سب پر غالب ہے، الحکیم جو کمال حکمت والا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اس بات کی شہادت دی۔ دوسری شہادت جو ہے وہ آخرت کی شہادت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی روز قیامت اللہ کے رسول شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، اور وہ گواہی کس بات کی ہوگی کہ آپ نے اپنا پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دیا ہے، یعنی جو اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی آپ نے اس کو صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کر دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ نساء میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ تو یہ شہادت ہوگی آخرت کی شہادت۔ اب بعض حضرات نے شاہدن کے لفظ کو یہ معنی پہنانے کی کوشش کی ہے، اس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت والے دن گواہی دینی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو دیکھ رہے ہیں بھئی وہ کیا عمل کر رہا ہے، تو اس کی گواہی دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی رسول ہو، اس سے جو گواہی لی جائے گی وہ لوگوں کے اعمال کی نہیں لی جائے گی، بلکہ گواہی اس بات کی لی جائے گی کہ آپ نے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچا دیا تھا، یہ گواہی لی جائے گی۔ اس سے مراد شاہدن سے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اور ہر بندے کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کہ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور پھر کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تو وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں، بے شک تو ہی چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا، تو وہ عرض کریں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ تو پھر تو ہی ان پہ نگران تھا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب یہ آیات اس بات کی صریح دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کے اعمال پر گواہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کس چیز کے گواہ ہوں گے، اس بات کی وضاحت بھی اللہ نے قرآن میں کر دی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شہادت دیں گے اور آپ کی امت لوگوں پر شہادت دے گی۔ اگر یہ شہادت اعمال کی ہو تو شہادت دینے کے لیے پوری امت کا حاضر ناظر ہونا لازمی ہے۔ اب امت بھی تو گواہی دے گی، امت کس بات کی گواہی دے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا، یعنی امت کہے گی ہم تک پہنچا دیا ہے، اعمال کی گواہی نہیں دے گی۔ امت کا حاضر ناظر ہونا جس طرح ضروری نہیں ہے، اسی طرح رسول کا، کسی بھی رسول کا یا خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حاضر ناظر ہونا ضروری نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ دوسری اور تیسری صفت ہے، یعنی آپ ایمان والوں کو یہ بشارت دینے والے ہیں کہ ان قریب ان سے تکلیفوں کے، دکھوں کے، مصائب کے، پریشانیوں کے بادل چھٹ جانے والے ہیں، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی فتح اور اپنی نصرت سے نوازنے والا ہے، اور اللہ ان کو سرفراز فرمائے گا، اور پھر مرنے کے بعد جنت کی ابدی نعمتیں اور اللہ کا دیدار میسر ہونے والا ہے۔ اسی طرح آپ حق کا انکار کرنے والوں کو دنیا میں ان کے برے انجام اور ذلت و خواری سے ڈرانے والے ہیں، اور آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب سے بھی ڈرانے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یعنی آپ اللہ کی توحید اور اس کے احکام کی اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں، اور یہ دعوت آپ اپنی طرف سے نہیں دیتے بلکہ اس کا حکم آپ کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا انکار کر رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کا انکار کر رہا ہے۔ وہ آپ کو اس فرض پر، اس ڈیوٹی پر جو معمور کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے،
وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو جگہ سورج کو سراج کہا ہے، جیسا کہ آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کرنے کے ذکر کے بعد فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اس نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا۔ اور ایک دوسری جگہ پہ فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک بہت ہی روشن گرم چراغ بنایا ہے۔ اب اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو سراج منیر کہا گیا ہے، سورج کو صرف سراج کہا، اللہ کے رسول کو سراج منیر کہا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو کفر و شرک سے نکال کر، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف بلانے والے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا۔ جس طرح سورج رات کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف بلانے والے ہیں۔ جس طرح آفتاب عالم طلوع ہوتا ہے تو کسی چراغ کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد نہ کسی نبی کی پیروی باقی رہی، اور نہ ہی قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے کسی امام کی، کسی بزرگ کی، کسی پیر کی، فقیر کی تقلید کی گنجائش جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔